کیمیا سعادت پارٹ 238۔ اور فرمایا ہے کہ جو گوشت بدن پر حرام کھانے سے جمے گا وہ آتش دوزخ میں جلے گا۔ اور فرمایا ہے کہ جو شخص یہ باک نہیں رکھتا کہ مال کہاں سے میں پیدا کرتا ہوں تو حق تعالیٰ بھی یہ پرواہ نہ رکھے گا کہ اسے کدھر سے دوزخ میں ڈال دے۔ اور فرمایا کہ عبادت کے 10 ٹکڑے فقط طلب حلال ہیں۔ اور فرمایا ہے جو شخص حلال ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک کر رات کو اپنے گھر جاتا ہے وہ جب سوتا ہے تو اس کے گناہ بخشے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب صبح کو سو کر اٹھتا ہے تو حق تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے ارشاد کیا کہ جو شخص حرام سے پرہیز کرتا ہے مجھے شرم ہے کہ اس سے حساب لوں۔ اور فرمایا ہے کہ سود کا 1 درہم اس 3 بار زنا کرنے سے سخت تر ہے جو مسلمانی کی حالت میں آدمی کرے۔ اور فرمایا ہے کہ جو شخص حرام کا مال کمائے گا اگر صدقہ دے گا تو قبول نہ ہوگا، اگر رکھ چھوڑے گا تو دوزخ کے دروازے تک وہ اس کا زاد راہ ہوگا۔ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام کے ہاتھ سے دودھ کا شربت پیا، جب پی چکے تو معلوم ہوا یہ شربت وجہ سے حلال نہیں۔ حلق میں انگلی ڈال کر کہہ کی اس کی سختی اور اذیت کے سبب سے روح اقدس کے مفارقت کر جانے کا خوف تھا، اور مناجات کی بار خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس قدر شربت سے جو میری رگوں میں رہے گا، اور قے کرنے سے نہ نکلا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایسا ہی کیا، کیونکہ لوگوں نے دھوکے میں صدقہ کا دودھ آپ کو پلا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تو اتنی نماز پڑھے کہ تیری پیٹھ خمیدہ ہو جائے اور اس قدر روزے رکھے کہ بال کی طرح باریک اور دبلا ہو جائے تو جب تک حرام سے پرہیز نہ کرے گا یہ روزہ نماز کچھ نہ مفید ہوگا، نہ قبول ہوگا۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص حرام کے مال میں صدقہ دیتا ہے وہ اس شخص کے مثل ہے جو ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھوتا ہے اور بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عبادت خزانہ خدا سے ہے اور اس کی کنجی دعا ہے، اور لقمہ حلال اس کنجی کے دانت ہیں۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کوئی شخص ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچتا مگر 4 چیزوں کی بدولت، ایک یہ کہ سب فرائض شرط سنت کے ادا کرے، دوسری یہ کہ لقمہ حلال شرط زہد کے ساتھ کھائے، تیسری یہ کہ ظاہر و باطن میں سب برے کاموں کو چھوڑ دے، چوتھی یہ کہ اس طرح تادم مرگ صبر کرے۔ بزرگوں نے کہا کہ جو شخص 40 دن شبہ کا مال کھائے گا اس کا دل سیاہ ہو جائے گا۔ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا شبہ کا 1 درہم اصل مالک کو پھیر دینا 1,00,000 درہم صدقہ دینے سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو شخص حرام کھاتا ہے اس کا تمام بدن گناہ میں پڑ جاتا ہے، وہ چاہے خواہ نہ چاہے ناچار ہے، اور جو شخص حلال کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء اطاعت میں رہتے ہیں، اور توفیق خیر ہمیشہ اس کی یار و مددگار ہے۔ اس باب میں بہت سے اخبار اور آثار وارد ہوتے ہیں، اس واسطے متقی پرہیزگار لوگ بڑا احتیاط کرتے تھے۔ ایک ان میں سے حضرت وہب بن الورد رحمۃ اللہ علیہ تھے، کوئی چیز نہ کھاتے تھے جب تک اس کی اصل حقیقت نہ معلوم ہو جائے کہ کیسی ہے، کہاں سے آئی ہے۔ ایک دن ان کی والدہ نے دودھ کا ایک پیالہ انہیں دیا، پوچھا یہ کہاں سے آیا، اس کی قیمت تم نے کہاں سے دی اور کس سے مول لیا؟ جب سبب دریافت ہو چکا تو پوچھا یہ بکری کہاں چری ہے؟ وہ ایسی جگہ چری تھی جہاں مسلمانوں کا کچھ حق تھا، غرض یہ کہ انہوں نے وہ دودھ نہ پیا۔ ماں نے دعا دے کر کہا بیٹا خدا تجھ پر رحمت کر دے، پی لے کہ اگرچہ رحمت کرے لیکن میں اس کو پینا نہیں چاہتا، اگر پیوں گا تو اس کے گناہ کے ساتھ اس کی رحمت کو پہنچوں گا، میں یہ نہیں چاہتا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بڑی احتیاط کرتے تھے، ان سے لوگوں نے پوچھا تم کہاں سے کھاتے؟
جہاں سے اور لوگ کھاتے ہیں، لیکن اس شخص میں جو کھاتا اور روتا ہے، اس شخص میں جو کھاتا اور ہنستا ہے فرق ہے۔ اور کہا اگر ہاتھ بہت کوہتا ہو اور لقمہ بہت چھوٹا ہو تو اس سے کچھ کمی نہیں ہو جاتی۔